السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عربک لیکچرر انٹرویو کے حوالے سے کچھ سوالات حل کیے تھے، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ مزید سوالات حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک بڑا عجیب، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ سے ایسا سوال کیا جاتا ہے جو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ فی البدیہہ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو ایک امیدوار نے بتایا کہ وہ جب اندر داخل ہوئے تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے پہلا سوال کیا کہ ابھی آپ جب اندر داخل ہونے سے 2 منٹ پہلے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو کیا سوچ رہے تھے؟ یعنی یہ سوال بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ابھی باہر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ تو آپ اس وقت آپ نے کس طرح کا جواب دینا ہے؟ تو جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بھی جواب وہاں پہ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا سبجیکٹ عربک ہے تو عربی گرامر کے حوالے سے، یا عربی جو بڑے شاعر ہیں، یا ان میں سے کسی کا بھی آپ نام لے سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ بتا سکتے ہیں میں مرکب اضافی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن آپ نے صرف وہی چیز بتانی جو آپ کو آتی ہو۔ آپ مرکب اضافی کے بارے میں اگر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، تو وہ انٹرویو لینے والا پوچھ سکتا ہے کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں امرؤ القیس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو کہ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، تو وہ امرؤ القیس کی تاریخ پیدائش اور یہ چیزیں پوچھ سکتی ہیں۔ یعنی گویا آپ 2-4 ایسے سوالات بھی خود سے تیار کر کے جائیں جو آپ سے وہاں پہ پوچھے جائیں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، تو آپ اس بات کا جواب انہی سوالات میں سے دیں جو آپ کو وہاں پہ آتے ہوں۔ تو پہلا سوال تھا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، تو اس کا جواب آپ خود سے تیار کر کے جائیں گے جو آپ کو آسان لگے گا۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، گزشتہ سالوں میں پوچھا گیا کہ جمع کثرت کے اوزان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو جمع کثرت کے اوزان جو ہیں وہ 10 ہیں، اور یہ جو جمع ہے یعنی جمع کثرت جو ہے یہ 10 یا 10 سے زیادہ جو جمع ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے، اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ اور کل ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا جمع قلت کے اوزان 4 ہیں، اس میں جو ہے وہ جمع قلت جو ہوتی ہے وہ 10 سے کم پر بولی جاتی ہے، یعنی 10 سے کم کی گنتی جو ہے جمع والی 3 سے 10 تک اس کو جمع قلت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ جمع کثرت جو ہے یہ 10 یا 10 سے زیادہ کے افراد پر یا عدد پر بولی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے 10 اوزان ہیں۔ پہلا وزن ہے فعال، فعال جیسے عباد، یہ عبد کی جمع ہے۔ اسی طرح فعلاء، علماء، فعلاء علماء عالم کی جمع ہے۔ افعلاء، انبیاء نبی کی جمع ہے، اس کی مثال انبیاء۔ فعل، اس کی مثال ہے رسول، یہ رسول کی جمع ہے۔ فعول، نجوم نجم کی جمع ہے۔ یہ فعال، فعال یہ شد کے ساتھ، جیسے خدام یہ خادم کی جمع ہے۔ اسی طرح فعلۃ، طلبۃ طالب کی جمع ہے۔ فعلا یہ مرضى مریض کی جمع ہے۔ فعل، فرق فرقہ کی جمع ہے، فرقۃ۔ یہ فعلان جیسے غلمان غلام کی جمع ہے۔ تو جمع کثرت کے 10 اوزان ہیں، فعال، فعلاء، افعلاء، فعل، فعول، فعال، فعل، فعلۃ، فعل، فعلان۔ تو یہ جمع کثرت کے اوزان ہو گئے۔ اس کے بعد ہے جملہ کی باعتبار ذات کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جملہ کی باعتبار ذات جو ہے 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ شرطیہ، نمبر 4 جملہ ظرفیہ۔ تو وہاں سوال جو کیا تھا وہ تھا کہ جملہ کی باعتبار ذات کتنی قسمیں ہیں، تو اس کا جواب تو ہے 4 قسمیں۔ مزید اس کی وضاحت جو ہے کہ وہ کون کون سی ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کی مثال جیسے زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال ضرب زید کہ زید نے مارا۔
یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہوگی۔ یہ میں وضاحت کے ساتھ ہر سوال کا جو جواب ہے اس کو مکمل اس لیے حل کر رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ صرف یہ سوال نہیں ہوتا کہ با اعتبار ذات کتنی قسمیں ہیں، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کون کون سی قسمیں ہیں، تو پھر ان قسموں میں سے مثالیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو جملہ اسمیہ ہو گیا، فعلیہ ہو گیا، جملہ شرطیہ۔ تو جملہ شرطیہ کی مثال ان تکرمنی اکرم کا، کہ تو اگر میرا اکرام کرے گا، عزت کرے گا، میں تیری عزت کروں گا، تیرا اکرام کروں گا۔ چوتھے نمبر پہ جملہ ظرفیہ، تو اس کی مثال ہے عندی مالن۔ تو یہ سوال تھا جملہ باعتبار ذات کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جملہ باعتبار صفت کتنی قسم پر ہے۔ پہلے سوال تھا کہ جملہ باعتبار ذات اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طرح سوال کیا گیا کہ جملہ باعتبار صفت کتنی قسم پر ہے۔ تو جملہ باعتبار صفت جملہ کی 9 قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 1 جملہ مبینہ، یہ اس جملے کو کہتے ہیں جو پہلے جملے کو کھول کر بیان کرے۔ اس کو جملہ مفسرہ یا اس طرح تفسیریہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام ہی اسم و فعل و حرف۔ تو یہاں جو پہلا جملہ تھا کہ کلمہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام کہ کلمہ 3 قسم پر ہے، یہ جملہ تھا۔ پھر آگے جو دوسرا جملہ آیا ہے کہ ہی اسم و فعل و حرف، یہ مبین ہے، یعنی پچھلے جملے کو یہ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ کلمہ 3 قسم پر ہے، وہ قسمیں کون کون سی ہیں، اسم فعل حرف۔ یہ ہو گیا جملہ مبینہ۔ اس کے بعد ہے جملہ معللہ، یہ اس جملے کو کہتے ہیں جو پہلے جملے کا سبب اور علت کو بیان کرے، اسے جملہ معللہ کہتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آیا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال۔ تو یہاں جو دوسرا جملہ ہے فانها ایام اکل، یہ معللہ ہے کیونکہ اس میں جو پہلے جملے کی علت بیان کی گئی ہے کہ حدیث میں ہے کہ لا تصوموا، ان ایام کے اندر روزہ نہ رکھو، کیوں نہ رکھو، وہ آگے علت بیان کی گئی فإنها ایام اکل۔ تو یہ ہو گیا دوسرا، پہلا جملہ مبینہ، دوسرا جملہ معللہ، یہ باعتبار صفت جملہ کی اقسام۔ تیسرا جملہ معترضہ، یہ اس جملے کو کہتے ہیں جو دو جملوں کے درمیان جوڑ اور بلا ربط واقع ہو، کسی جوڑ کے بغیر واقع ہو جائے، یعنی وہ جملہ جو دو متلازم چیزوں کے درمیان ہے، جیسے قسم، جواب وغیرہ، یہ اس طرح کے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، تو یہ محمد رسول اللہ یہ جملہ ہے اصل میں، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درمیان میں آیا ہے، یہ اسے جملہ معترضہ کہا جائے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے جملہ ابتدائیہ، یہ جملہ باعتبار صفت جو جملے کی اقسام ہے، چوتھی قسم جملہ ابتدائیہ، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، تو یہ جملہ ابتدائیہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پہ جملہ حالیہ، یہ اس جملے کو کہتے ہیں جو حال واقع ہو، جیسے جاء زید وہو راکب، تو یہ وہو راکب جو ہے زید آیا اور وہ سوار تھا، وہو راکب یہ سوار ہونا ایک حالت تھی کہ وہ سواری پر تھا، یہ جملہ حالیہ ہے۔ تو اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے جملہ معطوفہ، اس جملہ کو کہتے ہیں جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے، جیسے جاء زید وذهب عمرو، تو اس میں ذهب عمرو جو ہے جملہ معطوفہ ہے۔ یہ 6 ہو گئے۔ 7ویں نمبر پہ ہے جملہ نتیجیہ، یہ اس جملے کو کہتے ہیں جو بطور نتیجہ کے سابق کلام سے پیدا ہوتا ہو، جیسے یہاں الجزم مختص بالافعال والخفض مختص بالاسماء فليس بالافعال خفض
ولا فی الاسماء جزم۔ تو یہاں یہ جو جملہ ہے فلیس بالافعال خفض ولا فی الاسماء جزم، یہ جملہ نتیجیہ ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ اس جملے کو کہتے ہیں جو بطور نتیجہ کے سابق جملے سے ہی پیدا ہو، یعنی وہ اسی جملے کا تکرار ہوتا ہے، جہاں جس طرح یہ آگے مثال میں اس نے کہا ہے کہ جزم جو ہوتی ہے وہ افعال کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اور خفض جو ہوتی ہے وہ اسماء کے ساتھ مختص ہے۔ تو یہاں یہ پھر اسی بات کو آگے کہا گیا فلیس بالافعال خفض، کہ افعال کے ساتھ خفض نہیں ہے، ولا فی الاسماء جزم، کہ جزم کے ساتھ جو ہے اسماء کے ساتھ جو ہے وہ جزم نہیں ہے۔ تو یعنی ایک ہی جملے کو دوبارہ دہرا کر پچھلے جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا جملہ نتیجیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پہ جملہ مقطوعہ۔ یہ اس جملے کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے ربط و تعلق کے بغیر گنتی کے ساتھ واقع ہو جائے، جیسے الباب الثانی فی العوامل اللفظیہ القیاسیہ۔ تو یہ الباب الثانی جو مطلب یہاں پہ لفظ آیا ہے، تو یہ جملہ مقطوعہ ہے۔ یہ گنتی میں ویسے آگے اصل جو بیان کرنا ہے کہ فی العوامل اللفظیہ القیاسیہ۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ ہے وہ ہے جملہ مستانفہ۔ اس جملہ کو کہتے ہیں جو سائل کے سوال کو بیان کرے اور ابتدا کو بیان کرے، لما رفعت زیدا لأنہ فاعل، میں لأنہ فاعل، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ تو یہاں اس جملے کے اندر وہ ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ لما رفعت زیدا، تو پھر خود ہی آگے بتا رہے لأنہ فاعل، کہ تو نے زید کو کیوں رفع دی، کیونکہ وہ فاعل تھا، تو یہ جملہ مستانفہ ہو گیا۔ تو یہ جملہ باعتبار صفت جو ہے 9 اقسام تھیں جو مثالوں کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال تھا کہ عربی اقوام جو ہیں وہ عام طور پر اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی بتایا گیا ہے کہ یہ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ عربی اقوام کو کتنے حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو عربی اقوام کو مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا، بائدہ، عاربہ، مستعربہ۔ یہ 3 مورخین نے عربی اقوام کو ان 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ان کی تھوڑی تھوڑی تعریف سن لیں۔ بائدہ یہ وہ قوم ہیں جن کے حالات نامعلوم ہو چکے ہیں اور ان کے آثار جو ہے ناپید ہو چکے ہیں، اور تاریخ ان کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کرتی ہے، جس سے اور ایسے طریقے سے اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ نہ تو حقیقت معلوم ہوتی ہے اس سے، اور نہ ہی جو وہ انہوں نے کہانیاں وغیرہ اس بارے میں ہیں ان کی بائدہ کے بارے میں، نہ ان کی تردید کی جا سکتی اور نہ ان کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس بائدہ قوم کے جو مشہور قبیلے تھے وہ تھے عاد، سمود، تسم اور جدیس۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تو یہ تسم اور جدیس، اس کو جدیس بھی پڑھا جاتا ہے لیکن یہ اصل لفظ جدیس ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے وہ کسی زمانہ افسانوی واقعہ کی بنیاد پر آپس میں یہ لڑ کر جو ہے نا ختم ہو گئے تھے یہ۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے عاربہ۔ عاربہ یہ وہ یمنی باشندے ہیں جن کا نسب یعرب بن قحطان سے ملتا ہے اور جن کو تورات میں یارح بن یقظان بھی کہا گیا ہے، اور عربوں کا خیال ہے کہ یہی بزرگ جو یہ تھا یہ ان کی زبان کا اصل بانی تھا، اور انہی یمنیوں میں سے حمیر کے گھرانے اور جن کے اولاد سے جو آگے اولاد بنی وہ اوس، خزرج وغیرہ مدینہ میں، اور یہ جو یمن میں یہ قبیلے پھیل گئے تھے یہ اسی قوم عاربہ سے تھے۔ عربی اقوام کی جو مورخین نے تقسیم کی اس میں تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے مستعربہ۔ یہ قوم جو تھی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
जो तकरीबन 19वीं सदी क़ब्ल मसीह हिजाज़ में आकर ये लोग ठहरे थे और यहाँ इनकी नस्ल जो है बकसरत फैली थी। लेकिन फिर बाद में ये ज़माना गुज़रने के साथ साथ ये तारीख़ ने इन्हें ऐसा छुपा दिया कि अब जो तारीख़ मौजूद है उसकी यकीनी शक्ल जो है अदनान से ऊपर कोई सही नस्ब नामा जो है वो नहीं मिलता। चुनाचे अरबी नस्ल का जो सही सिलसिला है वो नस्ब अदनान ही पर ख़त्म हो जाता है, जो कि कनाना बिन खुज़ैमा के ख़ानदान से थे और कनाना से ख़ानदान कुरैश चलता है। फिर कुरैश के मुतफ़र्रिक़ घराने थे ये मखज़ूम, तमीम, अब्दुद्दार, अब्द मनाफ़, और ये अब्द मनाफ़ के फिर 4 बेटे थे, अब्द शम्स, नौफ़ल, मुत्तलिब और हाशिम। फिर हाशिम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। फिर अब्दुल मुत्तलिब के 10 बच्चे थे। तो इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, हज़रत अली के वालिद अबू तालिब, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनकी औलादें हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ़ था अरबी अक़वाम को आम तौर पर कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है उस हवाले से। तो ये 3 हिस्से थे, बायदा, आरबा, मुस्तअरबा। तो ये आज की वीडियो में ये सवालात थे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद ऐसे सवालात जो गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ में किए गए उनको इसी तरह वज़ाहत के साथ हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।